جب زندگی اپنے رنگ کھونے لگے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، زندگی میں کوئی تسلی دینے والا نہ ہو، تمہیں زندگی میں بہت بے چینی ہے نا؟ دل پر بہت بوجھ لگتا ہے، جیسے تمہاری کوئی پکار سنی نہ گئی ہو۔ تو سنو، تمہارے دکھ میں بہائے گئے ایک ایک آنسو کی داستان ایک صفحے پر درج ہے۔ وہ نہ تمہارے غموں سے بے خبر ہے، نہ تمہارے دکھ اس سے چھپے ہوئے ہیں۔ وہ تمہارے ایک ایک درد سے بخوبی واقف ہے۔ یاد رکھنا، تم رب کے کرشموں کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے۔ وہ تمہیں آخری حد تک لے جاتا ہے، پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ ہی بھر جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، میرا رب ماں کی طرح مرہم رکھتا ہے، بندے کے کرچی کرچی وجود کو اس طرح جوڑ دیتا ہے کہ لکیر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ میں جانتی ہوں کہ مشکلات کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، پر یاد رکھو، کوئی بھی حروف ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر آزمائش اس لیے نہیں ڈالتا کہ وہ خواہ مخواہ تکلیفوں میں ڈالے اور رنج و غم میں مبتلا کرے، بلکہ جان لو کہ یہ آزمائشیں ان کی فضیلتوں کو ابھارنے اور انہیں بڑے مرتبے عطا کرنے کے لیے ڈالی جاتی ہیں، تمہیں کچھ بنا دینے کے لیے آتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ یاد رکھو، صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ کبھی تم نے نوٹس کیا ہے کہ ہم اللہ پاک سے صرف اپنی خواہشات مانگتے ہیں؟ کیا تم نے کبھی اپنے رب کو مانگ کر دیکھا ہے؟ نہیں نا؟ جانتے ہو، یہی وجہ ہے تمہاری دعاؤں کے ادھورا رہ جانے کی۔ تم ایک آنسو اس کے لیے بھی تو بہاؤ، تم ایک دعا اس کو پانے کی بھی تو کرو۔ تم دیکھنا، پھر وہ تمہاری اندھیر زندگی کو کیسے خوشیوں میں بدلے گا۔ یہ سوچ ہے تمہاری۔ صرف ایک دعا ہے جو دنیا کی سب سے طاقتور دعا ہے، جو تمہیں دونوں جہانوں کی ایک ایک چیز خرید کر دے سکتی ہے۔ وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا۔ اس دعا میں اتنی طاقت، اتنی پاور ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے پاس ہدایت کی دعا لینے آتا ہے نا، تو میں اس کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی سنوار کے رکھ دیتا ہوں۔ تم اللہ تعالیٰ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو نا، پر یاد رکھنا، وہ تمہیں اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ وہ جس کا نام ہی الجبار ہے، یعنی ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، وہ تمہارے ٹوٹے وجود کو سمیٹ دے گا، جوڑ دے گا، جیسے کبھی کچھ ٹوٹا ہی نہ تھا۔ سنو، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی خواہش تمہارے دل میں ڈالی ہے اور اسے پانے کی تڑپ تمہیں دعا تک لے آئی ہے، تو دیکھنا، تم صبر کی سیڑھیوں سے چڑھ کر اس منزل تک پہنچو گے۔ تم جانتے ہو معجزے کب ہوتے ہیں؟ جب تم ان روتی آنکھوں کو اس یقین سے صاف کر لو کہ تمہارا اللہ تمہارے ایک ایک آنسو کا اجر تمہاری سوچ سے کہیں بہتر دے گا، اور اس کے لیے مقدر کا موڑنا کیا مشکل ہے، جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ کے راضی ہو جانے کی خاص نشانی کیا ہے؟ قبولیت کی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ دعا کرتے وقت تمہاری آنکھ سے آنسو گرنے لگے۔ جان لو کہ قبولیت کی گھڑی زیادہ دور نہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ دعا تو بہت دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کن کب فرماتا ہے؟ جب تم اللہ تعالیٰ پر گہرا یقین کا سفر شروع کر دیتے ہو، تو وہ تمہاری زندگی کو ناممکن معجزات سے بھر کے رکھ دیتا ہے۔ جب دل تمہارا پوری طرح ٹوٹ جائے
تو صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو، کیونکہ اس سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا کہ کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ سنو، جب کبھی زندگی اپنے ناخن زمین میں گاڑ کر آپ کو گھیر لے تو دعا کی سیڑھی لگا کر آسمانوں کے رب العالمین کی طرف چڑھ جایا کرو۔ یاد رکھو، صداقت، امانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ یاد رکھو، وہ تمہاری بہتری کے لیے ایسے پرماننٹ راستے نکال رہا ہوتا ہے اور تم یہاں خود کو اتنا پریشان کرتے ہو۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ پھر اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ اس کی دعا میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا جو دروازہ کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے ہاں امید ہی امید ہے۔ سنو، تمہارے پاس وہ اللہ ہے جس کے ایک اشارے پر پہاڑ ہل سکتا ہے، تو تمہاری مانگی چیز اس کے لیے نوازنا کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو ضائع چلے گئے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ یہ صرف ایک وقتی آزمائش ہے جو تمہارے لیے کون کے معجزات سنبھال کر بیٹھی ہے۔ میں بالکل جانتی ہوں کہ انتظار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا جائے گا وہ تمہاری پوری زندگی بدل دے گا۔ یاد رکھیں، سب تکلیفیں اللہ تعالیٰ کو دوست بنانے سے ہی دور ہو جاتی ہیں، رہتی نہیں کوئی خواہش ادھوری، جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ تھامنے والا صرف اللہ ہے۔ سنو، تم نے اپنا حال دل اللہ تعالیٰ کو سنا دیا ہے نا، تو پھر بے فکر ہو جاؤ، تمہارے دلوں کے رازوں کو اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا، تمہاری بکھری روح کو سنوار دے گا۔ وہ تمہیں اپنی رحمت کے حصار میں لے کر ہر مانگی چیز سے تمہیں نواز دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس کے پاس لا حاصل خواہش، نامکمل خواب اور ادھورے قصے لے کر موضوع کے انتظار میں ہو۔ یقین کرو، میں نے سچ میں صبر کو پل بھر میں موضوع میں بدلتے دیکھا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ میری اللہ پاک سے خاص آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان آپ کی ہر خواہش، آپ کے دل کی ایک ایک دعا قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے مجھ سے کامنٹس میں اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا، اللہ پاک اس رمضان کے صدقے ان کی زندگیوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے، آمین۔